7 سال کی ہو گئی ہے، اس کو نماز سکھا دے۔ اب اس کو نماز کا عادی بنا، انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے کے آ، اس کو ہر نماز پہ 7 سال 7 سال عمر ہے، اس کو نماز سکھا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نماز پہ انگلی سے پکڑ کے لاؤ۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں جتنی صفیں مردوں کی ہوتی تھی اتنی ہی صفیں پیچھے بچوں کی ہوا کرتی تھی۔ آج بچے دکھائی دیتے، بچوں کو نماز کا مسجد میں ضرور لاؤ، مسجد سے آپ کے بیٹے کو نوری علم ملے گا، یہ نوری علم آپ کے بیٹے کے دل کو روشن کر دے گا۔ تو ڈاکٹر بنا، پروفیسر بنا، وکیل بنا، جج بنا، دنیا کے عہدے دلوا دے، لیکن ساتھ یہ نوری علم ضرور دلوا دے۔ نوری علم کے بغیر اگر تیرا بیٹا ڈاکٹر بنا، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ قصائی بنے گا، وہ حرام کمائے گا، حرام، وہ تجھے بھی حرام کھلائے گا، اپنی اولاد کو، تیرے پوتوں کو، تیری پوتیوں کو بھی وہ نوری علم کے بغیر بنا ہوا ڈاکٹر حرام کھلائے گا۔ حرام نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈاکٹر بن گیا ہے، دل میں نوری علم نہیں ہے، مسجد میں نہیں آیا، مسجد والوں سے اس کو نفرت رہی، تو پھر اب وہ میڈیسن پہ اپنی مرضی کا ریٹ لگوائے گا۔ 10 روپے کی میڈیسن نے 1000 روپے بھی ریٹ لکھوا سکتا ہے، ڈاکٹر ہے نا۔ میری مرضی کا ریٹ لکھو، میری مرضی کا نام لکھو، پھر وہ وہی میڈیسن لکھے گا، اور وہ میڈیسن ملے گی بھی وہاں سے، باہر سے نہیں ملے گی، نام بھی اس کی مرضی کا، قیمت بھی اس کی مرضی کا۔ وہ غریبوں کو پھر ٹیسٹ بھی 2 لاکھ کے لکھ دے گا، لاکھ تو اس کو آنا ہے، لیبارٹری والے سے کمیشن بھی کمائے گا، یہ حرام نہیں تو اور کیا ہے؟ سرکاری ہاسپٹل میں تنخواہ لیتا ہے لیکن ادھر مریضوں کو کاٹتا ہے۔ نوری علم کے بغیر بنا ہوا ڈاکٹر یہ ڈاکو ہوتا ہے، ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بناؤ، ساتھ اس کو مسجد میں لے کے آؤ، اس کو نوری علم سناتے رہو۔ اس نوری علم کے بغیر پولیس افسر بن گیا تو ڈاکو ہی بنے گا نا، اور کیا کرے گا؟ تجھے بھی حرام کھلائے گا، تیرے پوتے پوتیوں کو بھی رشوت کا مال حرام کھلائے گا۔ اس لیے مسجد کا عادی بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کی عمر ہو گئی ہے، اس کو مسجد دکھا دے۔ کہتا ہے میرا بیٹا تو ابھی بچہ ہے جی، سکول میں وہ سب کچھ پڑھ گیا ہے، اس کو انگلش کی گنتی 100 تک آ گئی ہے، مسجد کے لیے تو سمجھتا بھی بچہ ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 سال تک یہ ڈیوٹی دے، 3 سال ڈیوٹی پہ گئے ہو، شام کو واپس آؤ، مولوی صاحب سے پوچھو میرے بیٹے نے آج کتنی نمازیں پڑھی، اپنی بیوی سے پوچھو میرے بیٹے کو تو نے نماز کے لیے بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی، ماں باپ کی ڈیوٹی 3 سال لگائی ہے، 3 سال تک یہ ڈیوٹی دو۔ لیکن یہ ڈیوٹی کون ادا کرتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا پہاڑ ہے مولوی صاحب، ادھر ہم ہفتے کا چیک نہیں کر سکتے کہ بیٹے نے کتنی نماز، تم 3 سال کی بات کر رہے ہو۔ یہ موت لگتی ہے، موت۔ اور دوسری طرف 14 سال ڈیوٹی دیتے، 14 سال سکول چھوڑنے گیا، پھر لینے گیا، پھر ٹیوشن چھوڑنے گیا، پھر ٹیوشن سے لینے گیا۔ کتنے سال؟ 14 سال اس نے دولت کے دروازے کھلے رکھے۔ 14 سال کے بعد اس کو کیا ملا؟ میٹرک کا ایک گتا۔ میٹرک کے ایک گتے کی کیا ویلیو ہے آج؟ تم مجھے بتاؤ، تیرے معاشرے میں میٹرک والے کی کیا ویلیو ہے؟ اس گتے کو حاصل کرنے کے لیے تو نے 14 سال ایک کر دیے،
وہ سویرے ہی اٹھ گیا، موٹر سائیکل تیار کر کے کھڑا ہوئے، بیوی ناشتہ تیار کرنے میں لگی، بیٹے کو دیر ہو رہی ہے، بیٹے کو دیر ہو رہی ہے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، 14 سال لگائے ہیں، اور وہ ڈیوٹی اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال صرف ڈیوٹی لگائی ہے، 3 سال تک ہر روز کی نمازیں چیک کر اپنے بیٹے کی۔ اب آپ کے بیٹے کی عمر 10 سال کی ہوگی، آپ فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ 10 سال کی عمر کے بعد اگر آپ کا بیٹا نماز میں سستی کرے، رحمت للعالمین نے فرمایا ہے، قربان جائے، ایک طرف میں آپ کی سیرت پڑھتا ہوں، آپ کا اخلاق پڑھتا ہوں، دوسری طرف آپ کا یہ فرمان پڑھتا ہوں۔ آپ کی سیرت تو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کبھی کسی بچے کو تھپڑ بھی نہیں مارا، کبھی نہیں مارا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، 10 سال دن رات آپ کی نوکری کی ہے۔ ما قال لی قط اف، میرے محبوب پیغمبر نے 10 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی مجھے اف بھی نہیں کہا تھا۔ اف جانتے ہو، اللہ نے کہا ہے تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا۔ ان کے اعلیٰ اخلاق کا عالم یہ تھا، انہوں نے کبھی کسی بچے کو بھی اف بھی نہیں کہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں تیرا بیٹا چلا گیا ہے تو پھر آج اپنے بیٹے کو نماز میں سستی پہ مار لے، پھر مار لے آج۔ اگر آج تو نہیں مارے گا تو پھر جب وہ بڑا ہو جائے گا پھر وہ تجھے مارے گا، پھر تجھے مار کھانی پڑے گی۔ آج مار لے اپنے بیٹے کو، وگرنہ اپنے پاکستان کا میڈیا سنیے، ڈاکٹر صاحب ہے ہمارے تحصیل دیپال پور کے آنکھوں کے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک بوڑھا مجھے آنکھ دکھانے کے لیے آیا، وہ آنکھ ساری ریڈ تھی، کہتے ہیں میں آنکھ چیک کرنے کی عادت میری ہے، میں ان کو باتوں میں لگاتا ہوں۔ میں نے پوچھا بزرگوں اتنی پیاری آنکھ کو کیا ہو گیا ہے؟ دوسری آنکھ تو صحیح سلامت ہے، یہ ساری ریڈ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں بوڑھے سے پھر بولا نہیں گیا، اس سوال کا جواب نہیں آیا۔ کافی دیر کے بعد روتے ہوئے بولا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، آج مجھے بڑے بیٹے نے تھپڑ مارا ہے، مار لے آج اپنے بیٹے کو نماز پہ۔ تیرے سیالکوٹ کا واقعہ ایک میرج ہال کا مالک ہے، اس کو اس کے بیٹے نے ذبح کیا ہے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ میرے محبوب پیغمبر میرے تیرے بڑھاپے کے لیے رحمت ہے۔ آپ فرماتے 10 سال کا بیٹا ہو گیا، مار لے اس کو، اب اس کو مار نماز پہ۔ نمازی اولادی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، بے نماز نہیں۔ میرے حبیب فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک رب نے نماز میں رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا کرتے تھے۔ کس پہ؟ فرضی نماز پہ ڈانٹنے کی تو ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی، تہجد پہ ڈانٹتے تھے، تہجد کی نماز پہ کوسا کرتے تھے۔ میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلے، گئے سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، دیکھا سوئے اٹھے ہو، آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا لا تصلیان، او بیٹا فاطمہ، او علی، یہ وقت تہجد کا ٹائم سونے والا تو نہیں ہے، لا تصلیان، ادھر تو اپنی قبر بنانے والے، آخرت بنانے والے تہجد کا ٹائم مصلی پہ گزارتے، تم سوئے ہوئے ہو۔
अला तुसल्लियान, तुम तहज्जुद की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप अपनी औलाद को डांट रहे हैं नफली नमाज, तहज्जुद हम फर्जों पे नहीं डांट सकते। मोबाइल हमने एक सांप ले दिया अपने बेटे को, सांप। अब 1-2 बजे तक सांप तेरे बेटे से खेलता है, तेरी बेटी को ये सांप डसता है, अब वो फजर की नमाज कैसे पढ़ेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज सोए सोए गुजारने वाले के बारे में फरमाया, अखबस अन्नास, ये मेरी उम्मत का खबीस इंसान है। फजर की नमाज बिस्तर पे गुजारने वाले को मेरे महबूब पैगंबर ने खबीस कहा है, खबीस। बुखारी में लिखा है जब खबीस हो जाए औलाद तो वो अच्छे काम करेगी, तो फिर खबीसों वाले काम करेंगे। इसलिए ये सांप ले लिया कर, तू चाहता है ना मेरा बेटा मर जाएगा मोबाइल के बगैर, तो ईशा के टाइम वापस लेके ताले में रख, ईशा के टाइम जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप उलमा से पूछिए, बच्चे भी फजर की नमाज में हाजिर होते थे, बच्चे भी। उतनी समय होती, इतनी दिन की समय नमाजों की, उतनी ही फजर की नमाज में बच्चों की समय हुआ करती थी। इसलिए मेरे मोहतरम, नमाज की पाबंदी से ही दुनिया भी बेहतर होती है, आखिरत भी बेहतर होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नसीहत ये की, आखिरी, हालांकि आपने सारी जिंदगी कोसा है, सारी जिंदगी सहाबा पे सख्ती की है, नमाज नहीं छोड़नी, नमाज की छुट्टी नहीं है। बल्कि 5वें सिपारे की मैं तफसीर पढ़ रहा था, 5वां सिपारा है, बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में जंग जारी है। जंग भी छुप के लड़ने वाली नहीं, गोले बंदूकों वाली नहीं, तलवारों वाली जंग है। दुश्मन जंग जारी है, उनमें से चंद दुश्मनों ने सोचा इनकी एक नमाज का टाइम होने वाला है जो नमाज इनको अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारी लगती है, कि नमाज पढ़ेंगे और नमाज शुरू करेंगे, हम अचानक हमला करेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। प्रोग्राम बन चुका है, असर की नमाज का टाइम हो गया। सहाबा में ने भी अर्ज की, अल्लाह के हबीब अब क्या करें? जंग में दुश्मन भी उतर चुका है, अल्लाह के हबीब अगर नमाज पढ़ते दुश्मन तो अचानक हमला कर देगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा, मेरे रब ने जिहाद के मैदान में भी मुझे नमाज माफ नहीं की। अगर तुम्हें ज्यादा ही खतरा है, तुम्हें ज्यादा ही खतरा है, तो 2 जमातें बना लो, एक मेरे साथ आए, पहले मैं उनको नमाज पढ़ाता हूं, दूसरी दुश्मन के सामने खड़ी रहे, जब ये पढ़ ले फिर ये दुश्मन के सामने चले जाए, फिर वो दूसरी जमात आ जाए, मैं उनको फिर नमाज पढ़ा दूंगा। इस तरह तरीका बदल लो, लेकिन जिहाद के मैदान में नमाज माफ नहीं है। इतनी सख्ती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाई थी। आज तो माशाअल्लाह हम पीरी उनको समझते हैं जो परले दर्जे के बेनमाज हैं, जिन्होंने नमाज पढ़ी ही नहीं, फुटपाथ पे बैठे हुए, दरबारों पे मुजावर बन के बैठे, तबीज लेने के लिए, दम करवाने के लिए हम उनके पास जाते हैं जो नमाज पढ़ते हैं। पाओ पाओ मैल जमी हुई, जिन्होंने कभी गुस्ल करके नहीं देखा, वुजू करके नहीं देखा, हम समझते ये पहुंची सरकारें। और मुझ जैसा फकीर कोई बात करे तो कहते हैं नमाजें तुम पढ़ो जो गुनाह करते, ये तो गुनाह ही नहीं करते। क्या इनकी शान अल्लाह के महबूब पैगंबर से ज्यादा हो गई है? मेरे महबूब पैगंबर ने तो नमाज छोड़ी ही नहीं, अल्लाह ने आपको नमाज माफ नहीं की, तो ये कौन होते हैं? नहीं, नमाजी ही अल्लाह का वली होता है, बेनमाज अल्लाह का दुश्मन तो हो सकता है, अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं था
کہ صحابہ کو ہی تلقین کرتے تھے، خود بھی نماز کے پکے پابند تھے۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ بیان کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے، پیار محبت کی باتیں کر رہے ہوتے، سیدنا بلال کی اذان کی آواز آتی، اذان سنتے ہی آپ میرے پاس سے اس طرح اٹھ جاتے جیسے مجھے جانتے ہی نہیں۔ اور قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، گھر میں چارپائی پہ آپ سے چلا نہیں جاتا، سیدنا عباس سیدنا علی پاک آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ مسجد سے اذان کی آواز آئی، عرض کرتے اللہ کے حبیب نماز کا ٹائم ہو گیا، اجازت دیجئے ہم نماز پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی عباس اب میری طبیعت سنبھلی ہے، مجھے بھی نماز کے لیے ساتھ ہی لے جاؤ۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں قربان جاؤں، آپ نماز کے لیے کیسے جا رہے ہیں؟ آپ نے ایک ہاتھ سیدنا عباس کے کندھے پہ رکھا ہے، دوسرا جناب علی پاک کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، اور آپ نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، رجلاہ تخطان، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں۔ آپ اتنی نکاہت اتنی کمزوری میں بھی آپ نماز مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں تو تھوڑی سی سر درد ہو ہم نماز بھول جاتے ہیں۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام میں نے سنے آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور میری امت کے لوگوں میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ یار آج گستاخ سے گستاخ بیٹھا، نافرمان سے نافرمان بیٹھا، جس نے اپنے باپ کی کبھی نہ مانی ہو، لیکن اس کا بھی بوڑھا باپ مرتے کو ایک وصیت کر جائے نا تو نافرمان سے نافرمان بیٹے کو بھی مرے ہوئے باپ پہ ترس آ ہی جاتا ہے، وہ اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت کو نہیں چھوڑتا۔ ہم نے تو اپنے محبوب سے وہ بھی سلوک نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے۔ ہاں وہ صحابہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ ہم تو غلامی رسول میں صرف جان دے سکتے اور کچھ نہیں، وہ سب کچھ دینے والے تھے۔ دیکھ لیجئے انہیں پیار کرنے والوں میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، ایسے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے فرمایا، جنت دیکھ کے واپس آئے، آپ نے فرمایا عمر اللہ نے مجھے شہداء کے محلات دکھائے، ان میں ایک محل بڑا ہی خوبصورت تھا۔ میں نے کہا یہ اتنا خوبصورت محل کس کا؟ کہا یہ قریشی کا ہے۔ آپ فرماتے میں نے فرمایا انا قریشی ہوں، میں بھی قریشی ہوں، یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا گیا یہ آپ کے غلام عمر فاروق کا محل ہے۔ وہ عمر ہے آدھی دنیا کے حکمران ہیں، اور فجر کی نماز بھی مسجد میں آ کے پڑھایا کرتے تھے۔ ہمیں تو گاڑی مل جائے مسجد میں آنا ہم توہین سمجھتے ہیں، قبرستان جانا چھوڑ دیا ہے نا ہم نے۔ ادھر کبھی کبھی جا کے دیکھا کرو، بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑی بڑی فیکٹریوں والے، جن کے اشاروں پہ افسر ناچا کرتے تھے، وہ کدھر ہے آج؟ مٹی کی ڈھیری بن چکے۔ اللہ نے سچ کہا ہے یہ دنیا کی رنگینیاں دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ تجھ سے دھوکہ ہو رہا ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ دیکھ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے جن کو پتا تھا دنیا دھوکہ ہے، فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھا رہے ہیں۔ دشمن منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس نے خنجر نکال لیا، اس نے پیٹ پہ وار کیا، پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں باہر آ گئی، خون کے فوارے چھوٹ پڑے، سنبھل رہے ہیں، سنبھلا نہیں جا رہا۔ بخاری شریف میں لکھا ہے
گرتے گرتے فاخذ بیدی عبد الرحمن فقدمہ، پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے پکڑا، کھینچ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو۔ یہ تھے جن کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار اپنے محبوب پیغمبر سے تھا، جن کی کل کائنات آپ کی وصیت تھی کہ آپ وصیت کر گئے نمازوں کا خیال رکھنا۔ پھر نمازوں کا خیال ہے، پھر جان جاتی ہے تو جائے، نماز نہ جائے۔ وہ گرے ہوئے، وہ نماز پڑھ رہے، خون اتنا بہ گیا کہ کومے میں چلے گئے، اٹھا کے گھر لے جایا گیا، کافی دیر گزر گئی، ہوش میں نہیں آ رہے تھے، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ ان کے دوست تھے مسمر بن مخرمہ، وہ قریب آئے، کہتے ہیں اگر آخری میرے پاس ایک حربہ ہے، اگر ان میں کوئی رمق باقی ہوئی ہوش میں ضرور آ جائے گی۔ مجھے پتا ہے امیر المومنین کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کون سی چیز تھی، وہ میں جانتا ہوں۔ پیچھے ہٹو، تو وہ پیچھے ہٹے، ہوش میں لانے کے لیے کوئی سپریٹ کوئی دوائی نہیں سنگائی گئی، بلکہ کان کے قریب صدا لگائی، الصلاۃ یا امیر المومنین، ہائے امیر المومنین آپ کی نماز جا رہی ہے، آپ کی فجر کی نماز رہتی ہے۔ جو ہی فجر کی آواز کان میں پڑی، سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور پہلی بات کہی، ہا ہا و ہا ہا لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، ہاں اس کا کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ پانی لاؤ، پانی لاؤ۔ کہا پانی کا کیا کرنا ہے؟ کہا تم سب نے نماز پڑھ لی، ابھی عمر کی فجر کی نماز رہتی، کئی نماز کے بغیر ہی موت نہ آ جائے، پانی لے کے آؤ۔ ساتھیوں نے کہا آپ زخمی ہیں، تیمم کر لیں۔ کہا نہیں، میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں، ہو سکتا ہے عمر کی آخری نماز ہو، عمر آخری نماز وضو کر کے ادا کرے گا۔ موت و حیات کی قسمتش میں ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام امیر المومنین نے وضو کر کے نماز ادا کی ہے۔ یہ تھے اصل محبت کرنے والے، جن کو اللہ کے پیغمبر وصیت کر گئے تھے میرے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، انہوں نے پہرا دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، آنکھیں کمزور ہونے لگی، بینائی کم ہونے لگی۔ عبداللہ بن عباس کو کسی شاگرد نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر ہے، آنکھوں کا کامیاب علاج کرتا ہے۔ لے گیا شاگرد، لے گیا ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس۔ حکیم نے معائنہ کیا، دوائی دی کہ آپ یہ دوائی استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو پرہیز بھی کرنا پڑے گا۔ شفا اللہ دے گا، لیکن تجربے میں ہے یہ دوائی استعمال کرنے کے ساتھ جو پرہیز کرتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کو جوان کر دیتا ہے۔ پرہیز کرنا پڑے، پرہیز کیا ہے؟ کہا تدعو الصلاۃ ایامن، چند دن کے لیے آپ نمازیں چھوڑ دیں، جھکنا نہیں، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، آنکھوں کو پانی نہیں لگانا، شہر سے باہر نکل جاؤ، سبزہ دیکھو اور میری دعائی استعمال کرو، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ عبداللہ بن عباس سنتے ہی رو پڑے، روتے ہوئے کہتے ہیں حکیم صاحب یہ دعائی آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیے جن آنکھوں کی وجہ سے میری ایک بھی نماز رہ جائے۔ میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے سنا ہے جس نے ہوش حواس میں ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی پھر توبہ نہ کی، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جب اللہ کے سامنے جائے گا اللہ اس پہ غصے ہو جائے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیے جن آنکھوں کی وجہ سے میری نماز چلی جائے۔ نہیں علاج کروایا، پھر نبینے ہو گئے تھے، نبینے، پھر اللہ نے صلہ کیا دیا؟ مستدرک حاکم میں لکھا ہے، مسند احمد میں ہے، طبرانی شریف میں لکھا ہے، مجموع الزوائد میں لکھا ہے،
جب ان کی وفات ہوئی جنازہ تیار ہوا، پڑھایا گیا، جب چارپائی کو قبر کے قریب رکھا گیا تو ایک سفید پرندہ اڑتا اڑتا آیا، ان کے کفن میں داخل ہو گیا۔ لوگ انتظار کرتے رہے، صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، پرندہ اب نکلتا لیکن پرندہ نہ نکلا۔ پھر ایک صحابی بول پڑے کہ یہ پرندہ نہیں تھا، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت تھی، آپ کے دین کی محبت تھی، آپ کی مسجد کی محبت تھی، یہ عبداللہ بن عباس کے ساتھ وہ محبت ساتھ جا رہی، ان کو ایسے ہی دفن کرو۔ پھر ان کو ویسے ہی دفن کیا گیا، اور جب مٹی ڈال کے فارغ ہوئے، صحابہ اور تابعین خود بیان کرتے ہیں کہ ہم جب مٹی سے فارغ ہوئے ہم نے اپنے کانوں سے سنا، قبر کی چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او اطمینان والی روح، اللہ تجھ پہ راضی ہے، اللہ تیرے استقبال کے لیے تیار ہے، اللہ تیرا ایسا استقبال کرے گا تو بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ کا پیغام ہے، میرے بندے آ جا، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جائے۔ ان کے ہاں کل کائنات نماز تھی، اس لیے میرے محترم بات ختم ہوگی، وقت کافی ہو گیا ہے۔ نماز اصل چیز ہے، نماز ہے تو دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب، وگرنہ قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ جب فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو رب کا قرآن کہتا ہے آتے ہی فرشتے اس کو مارنا شروع کر دیتے، اس کے چہرے پہ مارتے، بلا جن کی خاطر تو نمازیں ضائع کرتا رہے، کمانے کی خاطر گاڑیاں کوٹھیاں فیکٹریاں تیری کدھر ہے؟ اب یہ مار کھا رہا ہے، اب تو اس کی آواز پہ بھی پردہ پڑ گیا ہے، آواز بولتا ہے لیکن اس کی آواز ہونٹوں سے باہر نہیں آتی۔ فرشتے کھینچ کھینچ کے مار مار کے اس کی روح کو نکالتے، پھر اس کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اوپر اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، لے جاؤ اس کو۔ فرشتے کہتے ہیں اس گندی روح کو زمین پہ لے جاؤ، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں۔ پھر اس کو زمین میں اس کے گھر میں پھینکا جاتا ہے، پھر یہ چیختا اور چلاتا ہے، اتنے میں اس کا جنازہ اٹھانے کا وقت ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے، بخاری شریف میں لکھا ہے، پھر وہ یہ چیختا ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے باپ کو آواز دیتا ہے بابا ان کو روکو، یہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ماں کو آواز دیتا ہے، بھائیوں کو آواز دیتا ہے، دوستوں کو آواز دیتا ہے، اپنے ملازموں کو کہتا ہے یہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں، مجھے بچاؤ۔ لیکن آج تو میرے صاحب اس کی آواز پہ پردہ پڑ گیا، کوئی اس کی صدا سننے والا نہیں ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں قریب کے جانور اور پرندے اس کی دکھ بھری آواز کو سنتے ہیں، لیکن انسانوں سے اللہ نے اس آواز کو پردے میں رکھ دیا ہے۔ اگر انسان اس درد بھری آواز کو سن لے ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے اس کو چیختے چلاتے ہوئے قبر میں پھینک دیا جاتا ہے، پھر فرشتے تیار ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حساب کتاب اس نے کیا حساب دینا ہے، جواب کہاں سے دے گا؟ سوال و جواب کے بعد فرشتہ آ گیا جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا، اور وہ ہتھوڑا میرے محبوب پیغمبر فرماتے ایک حدیث میں بہت بڑا پتھر، ایک میں ہتھوڑا۔ آپ فرماتے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ مار دیا جائے وہ مٹی بن جائے گا، وہ ہتھوڑا وہ پتھر اس کے سر پہ مارا جاتا ہے، اس کے سر پہ لگنے والے پتھر کی آواز مشرق سے مغرب تک جاتی ہے۔ پھر یہ وہ فرشتہ پتھر کو پھر اٹھاتا ہے،
اللہ اس کے سر کو پھر صحیح سلامت کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنی سخت سزا ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل اس کو اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ میرے حبیب فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جن کے سر نماز کا نام سن کے بھاری ہو جایا کرتے تھے، جن کے لیے دنیا کے مشکل سے مشکل کام آسان تھے، نماز بھاری تھی۔ آج ان کے سروں کو ہلکا کیا جا رہا ہے، کب تک؟ جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ یسمعکم من عذاب القبر۔ کئی دفعہ دل میں خیال آتا ہے اللہ کو کہہ دوں اے اللہ یہ قبر والے کی دکھ بھری آواز میرے زندہ امتیوں کو سنا دے تاکہ ان کو یقین ہو جائے۔ کئی دفعہ ارادہ کیا یہ دعا کروں، پھر میں نے دعا نہیں کی، پھر میں رک گیا ہوں۔ اللہ کے حبیب آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے وہ دکھ بھری آواز سن لی، تم نے تو میتوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دینا ہے، تو پھر جلا دو گے، دریاؤں میں بہا دو گے۔ کوئی بھی اپنے رشتہ دار اپنے پیارے کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، قیامت تک یہ سزا ملے گی۔ اب اتنی لمبی سزا سے کیا گناہ معاف ہو گیا ہے؟ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز پہ سختی کی اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز کی وصیت کیوں کر گئے؟ کوئی خاص وجہ ہوگی، خاص وجہ سے آپ نے وصیت کی ہے۔ کیوں نہیں میرے اور آپ کے دل پہ میرے محبوب پیغمبر کی باتوں کا اثر ہوتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والا جب اللہ کی عدالت میں جائے گا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، اللہ کہے گا اس کلمہ پڑھنے والے کی نماز چیک کرو۔ فرشتے بڑی نیکیوں کے رجسٹر کھول لیں گے، بڑی نیکی ہے اللہ، فری ڈسپینسری ہے، راستے ٹھیک کیے اس نے، غریبوں کے کام آیا، اس نے راشن بانٹے۔ اللہ کہے گا نہیں پہلے اس کی نماز چیک کرو۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی نماز کم ہوئی فرشتے کہیں گے کم ہے، اللہ کہے گا فرض کم ہے اس کے نفل دیکھو۔ فرضوں کی کمی اللہ نفلوں سے پوری کر دے گا، اور نماز میں کامیاب ہو گیا اللہ کہے گا جس نے نماز کا خیال رکھا ہے یہ سارا ہی خیال رکھتا رہا ہوگا، اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا ہے جس نے نماز مسجد میں آیا ہی نہیں، آیا ہے تو رمضان میں آیا، رمضان کیا یہ بھی کیا، بس عید ہی پڑھی اس نے، یا زیادہ مار کا مارا تو جمعے کی نماز پڑھ لی، مگر نہ پھر رمضان آیا تو دیکھی جائے گی۔ فرشتے کہیں گے اللہ اور نیکیاں بڑی ہیں لیکن نماز نہیں ہے، صدقات و خیرات بڑے ہیں، غریبوں کے کام بڑے آئے ہیں، فری ڈسپینسری ہے، مدرسوں کو چندہ، مسجد کو چندہ، بڑے کام ہیں، اپنی نماز میں فیل ہے۔ اللہ کہے گا نہیں اس نے وہ نیکیاں میرے لیے کی نہیں۔ اگر میرے لیے یہ غریبوں کے کام آتا، میرے لیے اس نے فری ڈسپینسری بنائی، میرے لیے اس نے راستے صاف کیے ہوتے، میرے لیے اس نے راشن تقسیم کیے ہوتے تو نماز کا بھی حکم میں نے ہی دیا تھا۔ جو نماز میں فیل ہے اللہ اس کی کسی نیکی کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ فیصلہ کرے گا، فرشتے پوچھیں گے اللہ اس کو کہاں لے جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ فیصلہ کرے گا ما قارون و فرعون، جہنم کے جس گڑھے میں فرعون جل رہا ہے بے نماز کو ادھر پھینکو، بے نماز کو فرعون کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو اپنے بیٹے کا خیر خواہ، تیرا بیٹا ہاتھ آگ کے قریب لے کے جائے تیرا دل پھٹتا ہے، تو اپنے بیٹے کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔
اور تیرے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی. دیکھ میں اور آپ کس سمت جا رہے ہیں, پھر جہنم میں جلیں گے. لیکن ان کے رشتہ دار, ان کے دوست ان کو جنت میں تلاش کر رہے ہیں, ریسرچ مار رہے ہیں کدھر ہے جنت میں. رزلٹ نو میں ہے, جنت میں تو وہ آیا ہی نہیں. اب پھر جنت کی ریسرچ میں جب نو آئے گا تو پھر جہنم کی ریسرچ ماریں گے, ویڈیو سامنے آ جائے گی. یہ رہا میرا رشتہ دار, یہ رہا میرا دوست, میں اس کو جنت میں تلاش کر رہا تھا, یہ تو جہنم میں کر رہا ہے. فٹ جواب, فٹ سوال کرے گا, ما سلککم فی سقر. یہ رب کا قرآن ہے, 29واں پارہ ہے. شاید کہ میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے یہ بات. اللہ نے اس بات کو قرآن پاک کے حروف بنایا. اللہ کہتا ہے فی جنات یتساءلون, جنت سے کال کریں گے, جنت سے بات کریں گے, سوال کریں گے. اور تم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے جدی پلتی مسلمان, ہم جنت میں, ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہ تو کافروں کا ٹھکانہ ہے, مسلمانوں کا نہیں. تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ اب وہ کیا کہیں گے؟ روتے چیختے چلاتے ہوئے کہیں گے, یہ نہیں کہیں گے ہم دنیا میں کلمہ نہیں پڑھتے تھے. پوچھئے کسی مولانا صاحب سے, جس نے کلمہ نہیں نہ پڑھا اس پہ نماز فرض ہی نہیں. نماز تو فرض میرے صاحب, جس نے آج کلمہ پڑھا ہے اس پہ آج نماز فرض ہوئی ہے. اب وہ یہ نہیں کہیں گے ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے, نہیں. پہلا جواب کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. کلمہ پڑھتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, غریبوں کو کھانے بھی نہیں کھلاتے تھے. کسی کو کھلانا یہ ہمیں موت نظر آتی تھی. ادھر آگے سچی بات کریں گے. مجھے لگتا ہے یہ میرے ملک پاکستان کا نقشہ میرے رب نے کھینچا ہے. ادھر سچی بات کیا کہیں گے؟ کہیں گے کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم نے نمازیں کہاں سے پڑھنی تھی؟ ہم دنیا میں نمازیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ہم نمازیوں کو پاگل سمجھتے تھے, بیوقوف سمجھتے تھے. اللہ پاک نے آگے, میں کہتا ہوں رب کے قرآن کا سب سے سخت قانون ہے. اللہ نے آگے سخت قانون لکھا ہے. اللہ فرماتا ہے ما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, میرے نمازی بندوں کا مذاق اڑانے والے, ما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, قیامت کے دن ان کو کسی کی سفارش فائدہ ہی نہیں دے. آج تو شیطان نے دھوکے میں ڈالا نا, ایک بیٹے کو حافظ بنا لے وہ اتنوں کو بخشوا لے گا. نہیں نہیں, بے نماز کے حق میں کسی کی کوئی سفارش نہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بھی مجھے بھی آپ کو بھی یہی وصیت کر رہے ہیں. آپ کی باتیں ایسے ہی ہیں جیسے آج آپ ہمیں سنا رہے ہیں. ماننے والا کوئی ہو اس کو ویسے ہی چاشنی ملتی ہے, ویسے ہی مٹھاس ملتی ہے, ویسے ہی دل کو سکون ملتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نمازوں کی پابندی کرتے رہے, صحابہ پہ بھی سختی کرتے رہے, اور جاتے ہوئے وصیت بھی کر گئے. پھر نہ کہنا مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا, اللہ کے حبیب نے حق ادا کر دیا. جاتے ہوئے بھی کہا ہے نمازوں کی پابندی کرتے کرتے آنا فاراتکم علی الحوض, میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا. میں حوض کوثر میں جہاں لوگ ہاتھ اوپر کریں گے سورج کو لگے گا, شدت کی گرمی کے عالم میں لوگ پیاس سے نڈال ہو کے پانی کی تلاش میں نکلیں گے. آقا فرماتے میں تمہارے انتظار میں ہوں گا, اپنے امتیوں کو میں پانی پلاؤں گا. صحابہ نے عرض کیا کیف تعرف من لم تر من امتک, اللہ کے حبیب جو ہمارے بعد آپ کے امتی آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ فرماتے ہیں میں تو اپنے امتیوں کو دور سے پہچان لوں گا, یہ میرے امتی آ رہے. اللہ کے حبیب آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ فرماتے غرم محجلین من آثار الوضوء, میرا
امتی کسی میں شامل نہیں ہوگا، کسی میں شمار نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں ملے گا۔ میرے امتی کی اپنی شان ہوگی، وہ شان یہ ہوگی میرے امتی کے وضو کے اعضاء 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، میں دور سے پہچان لوں گا یہ میرا امتی آ رہا ہے، اس کو پیاس لگی ہوگی، میں اپنے نمازی امتی کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، نماز کی پابندی پہ زندہ رکھے۔ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ ہمیں جیتے جی نفلی نمازوں کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔